فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی قابل قدر محترم سامعین و قارئین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ یہ کتاب مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب قبلہ کی تصنیف شدہ ہے اور آپ کی خدمت میں اس کی ریکارڈنگ کاشانہ بصیرت کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سورۃ الغاشیہ حسب معمول 142 صفحہ جو ہے وہ بلینک ہے، صرف حاشیہ، کتاب کا نام، سورہ کا نام اور جلد دہم لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں اگلا صفحہ جو ہے یعنی صفحہ 143 یہ سورۃ الغاشیہ کا ٹائٹل پیج ہے۔ یہاں سورۃ الغاشیہ 88 یعنی قرآن مجید کا 88 سورت ہے۔ الکوثر فی تفسیر القرآن درمیان میں لکھا ہوا ہے اور جلد ہم جو ہے وہ دوسرے اینڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس پیج کے ٹاپ کے اوپر۔ اس کے بعد پیج 144 جو ہے یہ بلینک ہے، صرف حاشیہ موجود ہیں اور جو کتاب پوری کتاب میں جلد اور کتاب کا نام اور سورہ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اب پیج 145 پر سورۃ الغاشیہ کا انٹروڈکشن آ رہا ہے اور پھر آیت وائز تفسیر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الغاشیہ اس لیے مقرر ہوا کہ پہلی آیت میں اس لفظ کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ کے مضامین مکی صورتوں کی طرح عقائد پر مشتمل ہیں، خاص کر وقوع قیامت کے موقع پر دو گروہوں کا ذکر ہے، نجات پانے والوں اور جہنم میں جانے والوں کا۔ اس کے بعد اللہ کی تدبیری آیات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا مطالعہ کر کے اپنے رب کو پہچاننے کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا آپ کے پاس ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ تفسیر آیات۔ قیامت ایک ایسا عظیم حادثہ ہے جس کی زد میں تمام مخلوقات اور پوری کائنات آتی ہے، اس لیے اسے غاشیہ چھا جانے والی کہا گیا ہے۔ اس روز کی اہمیت کے پیش نظر سوالیہ جملے اور رسول کریم سے خطاب فرمایا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ کچھ چہروں پر نا امیدی اور ذلت و خواری، خوف و وحشت کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے اور ایک دردناک عذاب کے انتظار میں ہوں گے۔ انہیں علم ہوا ہوگا کہ ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بدتر ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ۔ وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر آیات۔ عاملہ کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں قیامت کے دن مصیبتیں اٹھا اٹھا کر تھکے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں دنیا میں ان کے سارے اعمال باطل اور بے سود رہ گئے، سوائے تھکاوٹ کے انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوگا۔
یعنی مذاہب باطلہ کے پیروکار لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس سے انہیں سوائے تھکاوٹ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ دہکتی آگ میں جھلس رہے ہوں گے، وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے، خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی جو نہ جسامت بڑھائے گی نہ بھوک مٹائے۔ تشریح کلمات۔ حامیہ وہ حرارت جو گرم جواہر جیسے آگ، سورج وغیرہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آنیہ انتہائی حرارت کا پانی۔ زری خاردار جھاڑی، بعض نے سرخ بدبودار گھاس معنی کیا ہے، بعض نے اسے شبرق نامی کانٹا مراد لیا ہے جو کہ زہر قاتل ہے۔ تفسیر آیات۔ جہنم والوں کو بھوک کا بھی عذاب دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کھانے کی کوئی چیز تلاش کریں گے تو انہیں ایسی غذا دی جائے گی جس سے عذاب میں اضافہ ہو اور بھوک نہ مٹے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، اپنے عمل پر خوش ہوں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلت اور خواری چہروں کے مقابلے میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اس کے سپورٹ میں، یہ آیت کے سپورٹ میں ایک اور آیت آ رہی تھی جس کا ترجمہ ہے ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی شادابی محسوس کریں گے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ مطففین کی آیت نمبر 24 سے۔ تو آیت کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ کی رضایت کے حصول کے لیے جد و جہد کی ہے، اس کے اچھے نتائج دیکھ کر لوگ مطمئن ہوں گے، جن کے چہرے آپ شاداب اور شادابی محسوس کریں گے۔ اپنے نامہ عمل میں تھوڑے سے عمل کا جو قبول بارگاہ ہوا ہے بہت بڑا ثواب دیکھ کر خوشی اور مسرت کا جو عالم ہوگا وہ ناقابل وصف و بیان ہوگا۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فیها عین جاریہ فیها سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ بہشت بری میں ہوں گے، وہاں کسی قسم کی بےہودگی نہیں ہوگی، اس میں رواں چشمے ہوں گے اور اس میں اونچی مسندیں ہوں گی، اور پیالے رکھے ہوں گے، اور ترتیب سے تکیے رکھے ہوں گے، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ تشریح کلمات۔ نمارق چھوٹے تکیے، زرابی ضرب کی جمع ہے جو عمدہ قسم کا کپڑا ہے۔ تفسیر آیات۔ وہ ایسی بلند درجہ جنت میں ہوں گے جو ہر لحاظ سے بلند ہوگی، جگہ کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے۔ پیج نمبر 148۔ نمبر 2، لاغیہ، لغو اور بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں ہماری باہمی گفتگو اور فتنہ اندازی یا غیبت و حسد وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جنت میں باہمی گفتگو میں بھی لذت، فرحت اور روحانی تسکین ہوگی۔ نمبر 3، جنت میں جو چشمے ہوں گے وہ اہل جنت کے صرف ارادے سے پھوٹ پڑیں گے۔ یفرجونہا تفجیرا۔ نمبر 1 ریفرنس پیج 148 پہ ہے، جس کا ترجمہ ہے اسے جیسے چاہیں جاری کریں گے، اور یہ آ رہا ہے ریفرنس سورہ انسان کی آیت نمبر 6 سے۔ نمبر 4، اس کے بعد اہل جنت کی بود و باش اور سطح زندگی میں فرمایا الف واکواب
مرفوع، اور ساغر آمادہ رکھے ہوں گے، جب چاہیں پی لیں گے۔ بے، تکیوں کا ترتیب سے رکھا ہوا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ محفل سجی ہوئی ہوگی جن میں ان تکیوں سے ٹیک لگائے احباب بیٹھے ہوں گے، جیسے فرمایا علی سرر متقابلین۔ یہ دوسرا ریفرنس آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ریفرنس ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 44 سے۔ جیم، جہاں محفل ہوگی وہاں نفیس قسم کے فرش بچھے ہوں گے جو ان کی شان و شوکت کی علامت ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے جو کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ تفسیر آیات۔ مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کے ذکر کے بعد ان آیات و شواہد کا ذکر فرمانا شروع کیا جن سے اللہ کی ربوبیت اور تدبیر حیات میں صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت کا نافذ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں خاص کر اونٹ کا ذکر فرمایا، چونکہ مشرکین اپنے دیوتاؤں کو تدبیر حیات کا مالک سمجھتے تھے، اس لیے ان کے محسوسات میں سے واضح محسوس چیز سامنے رکھی کہ تمہاری زندگی کے کتنے لوازم ہیں جو اس مخلوق کی خلقت میں ودیت کیے گئے ہیں۔ مشرکین چونکہ اللہ کو خالق تسلیم کرتے ہیں تو اس مخلوق کی خلقت میں موجود تدبیر کا ذکر ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تخلیق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہیں، چنانچہ اونٹ کے صرف خلق کرنے میں نہیں، کیفیت خلق میں بھی تدبیر ہے۔ اونٹ جیسی تدبیر حیات انسانی کے لیے درکار خاصیتیں کسی اور جانور میں نہیں ہیں۔ نمبر 1، اس کا گوشت، دودھ، سواری اور بار برداری سب کارآمد ہیں۔ نمبر 2، 7 سے 10 دن تک کی پیاس برداشت کر سکتا ہے، بھوک اس سے زیادہ۔ نمبر 3، اسے صحرائی کشتی بھی کہتے ہیں، ایک دن میں طویل مسافت طے کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 149۔ نمبر 4، تھوڑے سے چارے سے سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نمبر 6، ایسا فرما بردار کو ایک بچہ بھی اونٹوں کے پورے قافلے کو قابو کر سکتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف وہ کیسے اٹھایا گیا؟ تفسیر آیات۔ کیا تم آسمان کی طرف نگاہ فکر نہیں کرتے کہ اس کا خالق تمہاری زندگی کے لوازم کے فراہمی کے لیے آسمان کو بلند کر کے کیا کیا رحمتیں یہاں سے نازل فرما رہا ہے؟ چنانچہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، پہلا ریفرنس جس کا ترجمہ ہے اور تمہاری روزی آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 سے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں۔ تفسیر آیات۔ پہاڑ بھی انسانی زندگی کے لوازم کی فراہمی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ زمین کو استقرار دینے کے علاوہ دنیا میں موجود تمام دریاؤں کا منبع پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں پر موجود گلیشیئر، برف، چشمے انسان کے لیے زندگی کے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ تفسیر آیات۔ زمین کے ساخت کے سلسلے میں اس سے پہلے کئی بار گفتگو ہو گئی ہے۔ زمین کو ہم مہربان ماں کہتے ہیں جو اپنے دامن میں انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں فراہم کرتی ہے۔ ان مذکورہ تمام مظاہر اور خلقت کے ساتھ تدبیری امور بھی ودیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے جیسے مشرکین کہتے ہیں، بلکہ اس مخلوق کی کیفیت پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تخلیق اور تدبیر ناقابل تفریق ہیں، یعنی تخلیق میں تدبیر ودیت ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، بس آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف
تدبیروں میں واضح کر کے بیان فرمایا ہے کہ رسول کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک بغیر کسی ابہام کے پہنچانا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، آیت نمبر 1 ریفرنس میں جو آ رہی ہے یہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ ہے اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں۔ اس آیت میں بھی فرمایا آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ کا پیغام اور نصیحت لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یہ دوسری آیت ریفرنس میں آ رہی ہے۔ بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اور یہ دوسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 40 ہے۔ نمبر 2، لستا، ان پر اسلام مسلط کرنا، انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عقیدہ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، چونکہ دل جبر کی منطق سمجھتا ہی نہیں۔ چنانچہ متعدد آیات میں اس بات کو بھی غیر مبہم لفظوں میں واضح فرمایا ہے کہ اس جگہ طاقت استعمال نہیں ہوتی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، ریفرنس میں سپورٹ کے لیے تیسرا ریفرنس آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں۔ یہ تیسرا ریفرنس جو ہے وہ سورہ مبارکہ قاف سے ہے، آیت کا نمبر ہے 45۔ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، چوتھا ریفرنس، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اور یہ چوتھا ریفرنس ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سے۔ اور پھر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ ریفرنس نمبر ہے 5 اور یہ ہے سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت، جس کا ترجمہ ہے دین میں جبر و اکراہ نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، البتہ جو منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا۔ یہ استثناء فذکر کے محذوف مفعول کا ہے، یعنی فذکر ہم الامن من تولا، نصیحت ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی بھی صورت میں نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہیں انہیں نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ پہلا ریفرنس پیج 151 پر، جس کا ترجمہ ہے پس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہو، اور یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 9 سے ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، سو اللہ اسے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا، انہیں یقیناً ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، آپ کی نصیحت سے منہ موڑنے والوں کو عذاب اکبر ہوگا۔ جہنم والے اگر کافر نہیں ہیں تو گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ہیں تو انہیں عذاب اکبر نہ ہوگا، اگر اہل جہنم کافر ہیں تو انہیں عذاب اکبر ہوگا۔ نمبر 3، تہدید آمیز لہجے میں فرمایا منکروں کو بالآخر ہماری بارگاہ میں آنا ہے، ان کے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، پھر ہماری عدالت میں حاضر ہو کر اپنے جرائم کا حساب دینا ہے۔ یہ حساب لینا اللہ کے عدل و انصاف کے تحت ایک ضروری امر ہے، اس لیے فرمایا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔